السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ موت برحق ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ایک بڑے افسوس کی خبر آج صبح سننے کو ملی، اور میں جب فیس بک اور انسٹاگرام چیک کر رہا تھا تو کئی سوشل میڈیا انفلوئنسر نے ایک پوسٹ لگا کے رکھی ہوئی تھی جس میں کوئی خاتون کا چہرہ تھا، اور وہ لوگ لکھ رہے تھے کہ اسبیہ خاتون اس دنیا میں اب نہیں رہیں، اور یہ ممبئی گھومنے گئی ہوئی تھی اپنے فرینڈز کے ساتھ، وہیں پہ کار ایکسیڈنٹ ہوا جس میں اسفیہ کا انتقال ہو گیا، اور بھی ایک دو لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اسفیہ سوشل میڈیا پر ریل وغیرہ بنا کے ڈالا کرتی تھی، تو اسی لیے ان کے بارے میں چرچا زیادہ ہو رہی تھی۔ تو میں نے جب چیک کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اچھا یہ اسفیہ ہیں۔ تو میں کامنٹس چیک کر رہا تھا لوگوں کے، تو لوگوں کے کامنٹس، زیادہ تر کامنٹس جو تھے نا وہ بدے تھے، ایسے تھے جو ایک مسلمان کو ایسے کامنٹس نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر اس شخص کے بارے میں جو اس دنیا میں اب نہیں ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ارے اس کا تو کام ہی غلط تھا، کوئی کہہ رہا تھا ارے یہ تو ناچتی تھی، کوئی کہہ رہا تھا یہ ریل بناتی تھی، کوئی کہہ رہا تھا یہ کرتی تھی، کوئی کہہ رہا تھا یہ کرتی تھی۔ کل ملا کے یہ ہے کامنٹس زیادہ تر خراب تھے، تو مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اگر ہم اور آپ قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں، تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ بیان فرماتا ہے واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ قرآن کی شروعات ہی سے ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا شفیق ہے۔ اور قرآن مجید کے ہر صفحے پہ شاید آپ کو یہ پڑھنے کو مل جائے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کیا ہے، تو یہ قرآن اس وقت اترا ہے جب مشرکین مکہ، کفار، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، ان کے بارے میں اس موقع پر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم سمجھتے نہیں ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم توبہ نہیں کرتے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے مالک کو نہیں پہچانتے جو محبت کرتا ہے تم سے، جو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، جو مہربان ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے، جو شفیق ہے۔ تو سوچئے ذرا کہ مسلمان کے بارے میں ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا تھے، جنہوں نے حضور کی بہت مدد کی تھی، جب آخری وقت آیا تو حضور کی خواہش یہ تھی کہ ابو طالب چچا جو ہیں وہ کلمہ پڑھ لیں اور ایمان لے آئیں، تو حضور آخری وقت تک کوشش کر رہے تھے کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ ایک بار کلمہ شہادت کا اقرار کر لیجئے۔ لیکن جو آس پاس مشرکین اور کفار اور جو سرداران قریش موجود تھے، ان کا دباؤ ابو طالب پر یہ تھا کہ نہیں پڑھنا، نہیں، یہ کیا کرو گے تم، یہ کیا تم غضب کر لو گے، تم اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دو گے۔ آخر ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مغفرت کی دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائیں استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ اے پیغمبر آپ استغفار کیجئے یا مت کیجئے، آپ اگر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں تب بھی آپ کا استغفار کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ ان کا انتقال ہی کفر کی حالت میں ہوا ہے۔ ایسے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے امتی سے اتنی محبت فرماتے تھے، ایک ایک امتی سے، یہ جو پوری دنیا کے انسان ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہیں۔ ہاں، جو ایمان لے کر آ گئے، ہم مسلمان ہیں تو مسلمان امت اجابت میں آتے ہیں، اور دوسرے امت دعوت میں آتے ہیں، یعنی ان کو دعوت دینے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال سب آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں۔ تو حضور اپنے امتی سے بڑی محبت فرماتے تھے، ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے تو حضور اس کے جنازے کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے، ہے نا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تو قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ آپ مغفرت کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں تو ان کو آپ کی مغفرت کی دعا کرنا ان مشرکین و کفار کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو عمر، اللہ نے مجھے روکا تو نہیں ہے، اللہ نے مجھے روکا تو نہیں ہے نا، یہ تو نہیں کہا اللہ نے کہ مغفرت کی دعا ہی نہ کرو، جب مجھے اختیار اللہ نے یہ دیا ہے کہ مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کو مغفرت کی دعا کرنا فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ مجھے اپنے امتی سے محبت اتنی ہے
کہ میں مغفرت کی دعا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں. جیسے ہوتا ہے نا جب ایک ماں کو اپنے بچے کا انتظار ہو اور بچہ تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو وہ بار بار گلی میں جھانک کر دیکھتی ہے. کیوں دیکھتی ہے؟ جھانک کے دیکھنے سے کوئی بچہ واپس تو نہیں آ جائے گا، لیکن وہ جھانک کر دیکھتی ہے. کیوں دیکھتی ہے؟ محبت ہوتی ہے اس کو. جب آپ کو کسی کا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے تو آپ بار بار اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، نوٹ کر رہے ہوتے ہو، کیا ہوا بھائی ابھی تک کیوں نہیں آیا، بار بار فون چیک کر رہے ہوتے ہو. جس کو آپ کو جس سے محبت ہو. اللہ کے نبی کو اپنے امتی سے اتنی محبت. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں آیت نازل فرمائی کہ اے پیغمبر ما کان لنبی ان یستغفروا، کہ کسی نبی کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ مشرکین اور کفار کے لیے مغفرت کی دعا کرے. ایسے مشرکین اور کفار کے لیے جن کا مرنا ہی کفر کی حالت میں ہو گیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مغفرت کی دعا کرنا بند کر دیا. میرے عزیز بھائیوں، یہ تو ہمارے نبی کا حال ہے، اور ہم مسلمانوں کے بارے میں ہی اپنے مسلمان بھائیوں کو ہی کافر بنانے پہ تلے رہتے ہیں. یہ بتا دو دودھ کا دلہا کون ہے؟ دودھ کا دلہا کون ہے؟ کس سے گناہ نہیں ہوتے؟ کون ایسا ہے جس کی راتیں کالی نہیں، کبھی اس نے گناہ نہ کیے ہوں؟ کون ایسا اللہ کا ولی ہے جس کی آنکھیں، جس کے ہاتھ، جس کی باڈی نے کبھی گناہ نہ کیا ہو؟ یار ہم سب گنہگار ہیں، اور ہم سب گنہگاروں کو ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے. خاص طور پر کوئی اگر اس دنیا سے چلا جائے تو پلیز 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 اس کے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ مت کیجیے. آپ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. ہم اگر کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں نا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہو جائے گا، ہمارا بھی فائدہ ہوتا ہے. یار اپنا دل اتنا چھوٹا کیوں کر رکھا ہے ہم لوگوں نے؟ اپنا دل اتنا تنگ کیوں کر رکھا ہے؟ اتنی چھوٹی سوچ ہماری کیوں ہو گئی ہے کہ مغفرت کی دعا کرنے میں، 4 صبر کے بول لکھ دینے میں نہ تو ہمارے کوئی پیسے خرچ ہوتے ہیں، نہ ہمارا کوئی مال خرچ ہوتا ہے، نہ ہماری کوئی باڈی سے کوئی طاقت لگتی ہے. اگر اچھا لکھ دو گے، اچھا بول لو گے، اچھی دعائیں دے دو گے، منہ سے اگر کچھ اچھے لفظ پھوٹ جائیں گے ہمارے تو کیا طوفان آ جائے گا؟ نہیں صاحب، ہمیں تو اس کو جہنمی ہی ثابت کرنا ہے. اب لوگ کہہ رہے تھے وہ تو ایسا کنٹینٹ بنایا کرتی تھی، جنت ملے گی اس کو، کام ہی اس کے ایسے تھے. ارے بھائی جنت اللہ دے دے، وہ تو جنت دینے والا تو اللہ ہے نا. اور تھی تو وہ مسلمان ہی بھائی، مسلمان تھی نا. تو ایک ایمان والے کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ سنت ہے رسول اللہ کی. اور پھر ایک ہم جیسے گنہگاروں کے لیے دعا کریں گے نا تو ہمارا ہی اپنا فائدہ ہے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یار اتنا دل تنگ نہ کرو. ہم لوگ آپس میں اتنا دل چھوٹا نہ کر لیں اپنا کہ کسی کو خود سے ہی ہم جج کر لیں کہ وہ گنہگار ہے. وہ دنیا سے چلا گیا، اب اس کے لیے اچھا ہی بولو، اس کی خوبیوں کو بیان کرو. اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا. ٹھیک ہے وہ دنیا سے چلا گیا، اس کا نام اعمال بند ہو گیا، وہ جانے اللہ جانے. لیکن ہم اگر مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو ہمارا ہی فائدہ ہے. فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. جب ایک ایمان والا مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، مان لیجیے میں نے 10 مسلمانوں کے لیے دعا کری تو 10 نیکیاں میرے نام عمل میں لکھی جاتی ہیں. اور ایک ایمان والے سے، اپنے مسلمان سے محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ وہ چلا گیا اس دنیا سے اور موت ہمیں بھی آنی ہے. میرے عزیز بھائیوں، اگر اس طرح سے چن چن کے کمیاں نکالی جانے لگے نا تو پھر تو مصیبت آ جائے گی. اسی لیے میں بار بار کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے دل کو بڑا کرو، تھوڑا سا اپنے ذہن کو کھولو. بہت افسوس ہوا مجھے اس موقع پر، میں اصفیہ کے گھر والوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اصفیہ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور اس کو جنت نصیب فرمائے. بھائی اگر میرے دعا کرنے سے کسی کی مغفرت ہو جائے تو کوئی طوفان آ جائے گا، کیا ہو جائے گا بھائی، ہے نا؟ اگر میرے ذریعے ویسے تو ہم لوگوں کی دعاؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن چلو اگر 1 لاکھ لوگوں نے دعا کر لی اور اللہ نے ایک کی بھی دعا قبول کر لی اور کسی کی مغفرت ہو جائے تو یار کیا ہو جائے گا اگر کسی کی مغفرت ہو جائے گی. لیکن عجیب بات ہے کہ ہم اس میں بھی، اب ہمیں دنیا میں تو حسد ہے ہی، آخرت کے معاملے میں بھی ہمیں حسد ہونے لگا ہے کہ نہیں جی اس کے لیے دعا نہیں کرنی مجھے، میں اس کے لیے کیوں دعا کروں. تو خدا کے واسطے یہ واقعات میں نے سنا ہے، قرآن مجید کی آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ یار ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسا ایک ایمان والے کو ہونا چاہیے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو، مسلمانوں کو بھی، اور ایک ایک انسان کو اللہ تعالیٰ ایسے حادثوں کی موت سے محفوظ فرمائے جو ایک دم سے، ایک اچانک سے دکھوں کا پہاڑ فیملی پر ٹوٹ پڑتا ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے.